اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے درود نبی پر پڑھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود پڑھو، سلام کرو اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کا حق ہے۔ تو کروڑوں لوگ سلام کر رہے ہیں اور میرا نبی ہر ایک کو اسی لمحے جب وہ درود پڑھتا ہے اسی وقت جواب دیتے ہیں، جہاں 24 گھنٹے بغیر ناغے کے ہم درود پڑھتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ صبح کو آتے ہیں، 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں، وہاں ایک سیکنڈ کا کبھی ناغہ نہیں پڑتا۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ کوئی شخص مجھ پر درود پڑھے تو میں اسے جواب نہ دوں۔ تو آپ میرے مولا کی سماعت دیکھیں کہ میرے مولا اسی لمحے سنتے ہیں۔ ہمارے درود کو اسی وقت فرشتے لے کر جاتے ہیں، جو سیاحین فرشتے ہیں جو چاروں طرف دنیا میں پھر رہے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی درود پڑتا ہے وہ اسی وقت لکھتے ہیں اور پھر میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے آج آپ کے لیے اتنا درود پڑھا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی درود پڑھے اور وہ درود لے کے فرشتے فوراً میرے نبی کے پاس جاتے ہیں، اور پھر میرا نبی اور میرا اللہ دونوں ہی اس درود کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اللہ بھی اس کو ایک نیکی کے ایک درود کے بدلے میں 10 کا جواب دیتا ہے، اور خداوند کریم ہمارے اس ذکر کو قبول فوراً کر لیتا ہے، ہماری دعا کو بھی قبول فوراً کر لیتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور ہم بھی درود پڑھتے ہیں، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اس عبادت میں ہمارا امام ہمارا خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص غیبت بہت کرتے ہیں، کسی کی برائی بہت کرتے ہیں، یا کبھی بھی کسی کی اچھائی کی تعریف کرنا بہت سے لوگوں کو بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر سے عیب تلاش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے حضرت الیاس و خضر اور میرے پیغمبر حضرت خضر اور حضرت الیاس کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ دونوں پیغمبروں سے کہا کہ میں آج بہت پریشان ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے پریشانی کی؟ کہ لوگ غیبت بہت کرتے ہیں، اور تقریباً یہ کہ اس طرح سے وہ غیبت کرتے ہیں کہ مجھے اب ڈر لگنے لگا، گناہ کبیرہ ہے غیبت کی کرنا۔ تو میں انہیں نصیحت کرتا ہوں اور انہیں اس بات سے منع بھی کرتا ہوں، مگر وہ میری کوئی بات نہیں سنتے۔ تو حضرت الیاس نے کہا کہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہا میں ڈرتا ہوں کہ یہ گناہ ایک کبیرہ ہے، اس میں زیادہ یہ ملوث نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اس کا علاج صرف یہی ہے کہ جب بھی کوئی تمہاری پاس آئے اور بیٹھے تو اس سے کہو کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد و آل محمد کہے، اس لیے کہ جب وہ یہ جملہ بولے گا، یہ لفظ دہرائے گا، تو خداوند کریم اس کی برکت سے اس بزم میں ایک ملک، ایک فرشتہ موکل کر دے گا، اور جب کوئی بھی شخص غیبت کرنا شروع کرے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کو اس چیز سے باز رکھے گا، اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس قوم کے لوگوں کو غیبت سے باز رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جب کوئی کسی بزم سے نکلتے وقت یہی لفظ پڑھے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد و آل محمد، تو حق تعالیٰ فرشتے کو موکل کر دیتا ہے، یعنی کہ وہاں پر بھیجتا ہے کہ اس بزم میں، اس مجلس میں، اس محفل کا کوئی شخص بھی غیبت نہ کرے۔ یعنی کہ یہ جیسے ہی ہم کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد و آل محمد، داخل ہوتے وقت بھی اور باہر نکلتے وقت بھی، تو پھر کوئی شخص بھی غیبت نہیں کرے گا۔ اور خدا کو زیادہ سے زیادہ پسند ہے کہ درود پڑھیں، اور اس طرح سے ہمارے اندر جو بھی کوئی برائیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ خداوند کریم ہمیں نیکی کی توفیق دے اور ہمیں غیبت سے بچائے، جھوٹ بولنے سے بچائے، اور ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھے، صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔
بار الہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے۔ اے میرے مولا جو ایسے مریض جن کا کوئی علاج نہیں ہے، تو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، ان کو صحت و تندرستی دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم مجمعین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔